والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کی توفیق دینے والا ہے، حکیم اور بہت ہی بڑا حکمت والا ہے۔ لعان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی باتیں ہیں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ لعان کس کو کہتے ہیں۔ لعان مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا پائے یا اپنی بیوی کے پیٹ میں موجود حمل کا انکار کرے، اور مرد الزام لگا رہا ہو اور بیوی کیا کر رہی ہو، وہ قبول نہ کر رہی ہو، تو اس صورت میں لعان ہوتا ہے۔ پھر مرد بھی قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، عورت قسمیں کھائے گی میں سچی ہوں۔ یہ لعان ہوتا ہے جو کہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مسائل بھی ہوئے بیان آپ کے سامنے کہ کیا تصویر سے، ویڈیو سے، فوٹو سے کسی کو زنا میں مبتلا کرنا ثابت کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ڈی این اے کے ذریعے کیا شوہر اپنی بیوی پر الزام لگا سکتا ہے یا نہیں۔ لعان کے بعد مرد اور عورت کے درمیان جدائی کی کس طرح ہوگی، طلاق کے ساتھ یا بغیر طلاق کے لعان کے ذریعے ہی ہو جائے گی، یہ بھی آپ کے سامنے کل بیان ہوا کہ لعان خود ہی جدائیگی کا سبب ہے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ کیا اس لعان کے بعد میاں بیوی جو جدا ہوں گے وہ پھر کبھی مستقبل میں اگر ان کا ارادہ ہو، محبت اٹھے اور شادی کرنا چاہیں تو کیا وہ شادی کر سکیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب بھی آپ کو ملا کہ لا یجتمعان ابدا۔ لعان کے بعد جو جدائیگی ہوتی ہے میاں بیوی میں، وہ کبھی بھی مستقبل میں شادی دوبارہ نہیں کر سکتے۔ اب چند باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ یہ جو جدائیگی ہوتی ہے لعان میں میاں اور بیوی کے درمیان، ایک پاکیزہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عورت عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی، ایک مسئلہ یہ ہے، اور اگر گزارے گی تو کتنا گزارے گی۔ اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں، بعض کہتے ہیں کہ یہ عورت عدت گزارے گی، اور اس کی عدت کتنی ہے، جتنی اس عورت کی عدت ہوتی ہے جس کو طلاق دی جاتی ہے، اور جس کو طلاق دی جاتی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، کہ 3 حیض گزر جائیں تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو لعان کے بعد عورت جدا ہوتی ہے اپنے مرد سے، وہ 3 حیض گزارنے تک عدت میں بیٹھے گی۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ 9 مہینے وہ عدت گزارے، اور تیسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ صرف 1 حیض گزارے۔ اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ لعان کے بعد جو جدائیگی ہوگی اس میں جو عورت ہے وہ عدت صرف اور صرف 1 حیض گزارے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت کی عدت کے بارے میں کہیں پر بھی واضح حدیث نہیں ہے، کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ قیاس ہے۔ اور قیاس کس طرح ہے کہ یہ جو لعان کے بعد جدائیگی ہے نا، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح، یعنی نکاح ان کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ خلا جو ہے وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، عورت جو خلا مانگتی ہے مرد سے اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں بعض اہل علم۔ فسخ نکاح کا مطلب کہ وہ نکاح کیا کر رہی ہے، ختم کروا رہی ہے۔ اب جو عورت خلا لیتی ہے اس کی عدت واضح طور پر حدیث میں 1 حیض ہے،
کہ جو عورت خلا لے گی گویا کہ وہ اپنا نکاح کیا کر رہی ہے؟ فسخ کروا رہی ہے، ختم کروا رہی ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ ایک حیض۔ ایک حیض گزارنے تک وہ عدت میں بیٹھے گی۔ تو یہ عورت جو لعان کے بعد اپنے شوہر سے جدا ہو رہی ہے، گویا کہ اس کا نکاح بھی کیا ہوا ہے؟ فسخ ہوا ہے۔ تو یہ قیاس صحیح ہے کہ اس عورت کی عدت صرف اور صرف ایک حیض ہے۔ اور ایک حیض کیوں؟ تاکہ اس کا رحم جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس نے زنا کیا ہو، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے رحم میں ہو سکتا ہے زانی مرد کا پانی ہو، نطفہ ہو۔ اگر وہ نطفہ ٹھہر گیا ہے تو حیض نہیں آئے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زانی مرد کا ہے۔ پھر جب تک یہ بچہ نہیں جنے گی تب تک یہ کسی بھی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر حیض آ گیا تو اس کا مطلب اس کا پیٹ، اس کا رحم صاف ہو گیا، اب اس کے پیٹ میں کسی بھی مرد کا پانی نہیں ہے، تو پھر جا کر یہ کسی اور مرد سے شادی کر سکے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دوبارہ میں دہراتا ہوں کہ یہ عورت، اس کی عدت صرف ایک حیض ہے۔ ایک حیض کیوں؟ کیونکہ اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو حیض نہیں آتا، اگر حمل نہیں ٹھہرا ہے تو حیض آتا ہے، اور حیض آنے سے عورت کا رحم صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر مرد کا نطفہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عورت صرف اور صرف ایک حیض تک عدت میں بیٹھے گی۔ اگر اس کو حیض آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو گویا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے۔ اب جب تک بچہ نہیں جنے گی تب تک یہ کسی بھی مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب ایک اس پر سوال یہ ہے کہ صرف اگر یہ معلوم کرنا ہے نا کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے عدت میں بٹھایا جا رہا ہے اس کو، تو اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیوں نہیں کروا دیتے؟ یہ ایک اشکال ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پریگننسی کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ عورت کو حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بہت قسموں کے لیے ہوتا ہے، کڈنی کا بھی ہوتا ہے، مثانوں کا بھی ہوتا ہے، اسی طرح رحم کا بھی ہوتا ہے، پریگننسی کا بھی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ تو جب اس عورت کو ایک حیض بٹھانا ہے، ایک حیض کس لیے بٹھایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کا رحم صاف ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کسی بھی مرد کا پانی نہیں ہے، یعنی بچہ نہیں ہے۔ جب یہی کرنا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کیوں نہیں کروا لیتے؟ ایک دن میں اس کی جان چھوٹ جائے۔ اشکال ہے کہ نہیں ہے یہ؟ تو یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوگا۔ اگر الٹرا ساؤنڈ ہو پھر تو ہر عورت کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، جس کو طلاق دی جائے اس کا بھی الٹرا ساؤنڈ ہو، جس کا مرد مر جائے وہ عدت میں بیٹھے، وہ بھی 4 مہینے 10 دن کیوں بیٹھ رہی ہے، جائے الٹرا ساؤنڈ کروا دے۔ پھر تو ہر عورت الٹرا ساؤنڈ کروائے، لیکن نہیں، الٹرا ساؤنڈ کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنسی طور پر الٹرا ساؤنڈ کا خود رزلٹ بھی زیادہ تر صحیح نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ڈی این اے کے بارے میں بتایا تھا کہ سائنسی ترقی کی وجہ سے آج کے دور میں 99% ڈی این اے کا رزلٹ درست ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈی این اے نہیں کروایا جائے گا، وہ میں نے آپ کو وضاحت سے بتائی تھی بات۔ لیکن الٹرا ساؤنڈ کیوں نہیں کروایا جائے گا؟ کیونکہ الٹرا ساؤنڈ خود فیل ہے مکمل طور پر، ابھی خود سائنس بھی اس کی گارنٹی نہیں دیتی۔ اور کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایک عورت ہے، اس کو حمل ٹھہر گیا ہے، 3-4 مہینے سے اس کو ایام مخصوصہ نہیں آ رہے، الٹرا ساؤنڈ کروانے جا رہی ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ میں کچھ شو ہی نہیں ہو رہا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں بننے والی ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو الٹرا ساؤنڈ فیل ہے۔ تو لہٰذا الٹرا ساؤنڈ کی طرف نہیں جایا جائے گا، بلکہ ایسی عورت کو ایک حیض گزارنے تک عدت میں بٹھایا جائے گا تاکہ ایک حیض آئے اور اس کا پیٹ صاف ہو جائے، اور پھر جا کے یہ کسی اور مرد سے شادی کرے۔ اگر اس سے پہلے شادی کرے گی تو اس میں نسل کی خرابی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اگر لعان ہو گیا، جدائیگی ہو گئی، اس کے بعد فوراً یہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی، اور وہ مرد اس سے جب اپنی خواہش پوری کرے گا، قریب جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کا حمل لے، ہو سکتا ہے یہ بھی اشکال ہو کہ زانی مرد کا حمل لو، تو اس لیے عدت میں بٹھایا جا رہا ہے کہ ایک حیض تک یہ عدت میں بیٹھے تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے۔ پیٹ صاف ہو جائے پھر بھلے یہ کسی بھی مرد سے شادی کرے، پھر کوئی بھی مرد اس سے شادی کرے گا، جب اس کے قریب جائے گا، حمل ٹھہرے گا، تو وہ واضح ہوگا کہ وہ کس کا حمل لے، نئے شوہر کا حمل لے۔ لیکن اگر بغیر عدت کی یہ کسی اور سے شادی کرے گی تو پھر نسل میں اختلاط ہو سکتا ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے، یہ شک پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں نئے شوہر کا بچہ ہے
یا پھر زانی مرد کا بچہ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ یہ مسئلہ ہے. آخری نقطہ یہ ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے زنا میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے. الزام لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لعان ہوتا ہے. کیا اس کے برعکس اگر معاملہ ہو، کوئی عورت اپنے مرد کو دیکھ لے برائی میں مبتلا ہو، زنا میں مبتلا ہوتے ہوئے، تو وہ کیا کرے گی؟ کیا اس صورت میں بھی لعان ہوگا اگر مرد انکار کرے؟ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے مرد نے کسی اور عورت سے زنا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. تو کیا یہ عورت اسی طرح لعان کرے گی جس طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ بھائی ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، وہ زنا میں مبتلا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، حاکم وقت کے پاس آتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بیوی انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا، پھر لعان ہوتا ہے نا. تو آیا اس کو الٹ کر دیں، ایک عورت اپنے مرد کو زنا میں مبتلا دیکھے تو کیا عورت الزام لگائے حاکم وقت کے پاس کہ میرے شوہر نے کسی اور سے زنا کیا ہے، اور شوہر کہہ رہا ہے نہیں 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 میں نے نہیں کیا ہے، تو کیا اس وقت بھی لعان ہوگا؟ نہیں، اس وقت لعان نہیں ہوگا، کیونکہ لعان مرد کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب مرد الزام لگائے تو یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے مرد کو برائی میں مبتلا دیکھ لے پھر وہ کیا کرے؟ کیا عورت کے اندر غیرت نہیں ہوتی؟ کیا مرد کے اندر ہی غیرت رکھی ہے صرف اللہ تعالیٰ نے؟ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں کہ وہ مرد جو شادی کے بعد گندے چکروں میں لگے رہتے ہیں، جن کو اپنی بیویوں کی غیرت کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تھوڑی دیر کے لیے صرف یہ سوچیں کہ اگر میری بیوی کسی اور کے ساتھ منہ کالا کرے تو کیا میں برداشت کروں گا؟ اس بات کو کرے گا کوئی مرد برداشت کہ میں شادی کر لوں میری بیوی کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہو؟ کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا بھائی، غیرت کسی کی بھی اجازت نہیں دیتی. تو پھر یہ کیا مسئلہ خراب ہے؟ اکثر لوگ شادی کے بعد بھی ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے بیوی سے، پھر بھی باہر ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. کیا ان کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آتی اپنی بیویوں کے بارے میں؟ جب اپنے اوپر آتی ہے اگر ان کی بیوی یہ کام کرے تو کتنا آگ بگولا ہو جاتا ہے مرد کہ نہیں یہ مجھے چاہیے ہی نہیں، ابھی میں اس کو طلاق دوں گا، غصے میں آ جاتا ہے مرد. تو مرد اپنی بارے میں کیوں بھول جاتا ہے کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں شادی کے بعد، اگر میں زنا کر رہا ہوں یا زنا نہیں کر رہا، صرف موبائل پر کسی سے میں نے غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اس کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آتی کہ میری بیوی کو پتہ چلے گا تو اس پر کیا گزرے گی؟ عورت کے اندر بھی غیرت ہے، اور اس کے اندر کیسی غیرت ہے کہ وہ سوکن کو بھی برداشت نہیں کرتی. حالانکہ سوکن کون ہوتی ہے؟ ایک عورت کے مرد کی دوسری بیوی جو کہ جائز تعلق ہے، لیکن اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے وہ برداشت نہیں کرتی، لیکن اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ نہیں یار میرے مرد نے شادی کی ہوئی ہے اس عورت سے، اس کو عورت برداشت نہیں کرتی. تو آپ اور میں اتنے بے وقوف بن گئے ہیں، اتنے کیا نادان بن گئے ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ ہمیں اتنا سا بھی خیال نہیں آتا کہ یار میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، میری بیوی پر کیا گزرے گی. یہ سوچنا چاہیے آج کل کے مردوں کو. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور سب کی عقل ٹھکانے پر لے آئے. تو پھر وہ عورت کیا کرے کہ جس کا مرد مبتلا ہو زنا میں، جس کا مرد ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو؟ وہ عورت بیان نہیں کر سکتی، لیکن کیا کرے؟ وہ افہام و تفہیم کا معاملہ چنے، اختیار کرے، اپنے بڑوں کو بٹھائے. لیکن یہ دوسرا آپشن ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ بذات خود اپنے شوہر کو سمجھائے، کیونکہ جتنا میاں بیوی کے معاملات آپس میں اگر حل ہوتے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اگر ان دونوں مرد اور بیوی کے درمیان معاملات جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے آپس میں اگر حل ہو جائے نا تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو ایک عورت اگر اپنے مرد کو برائی میں مبتلا دیکھے تو عورت کو چاہیے کہ وہ بذات خود کوشش کرے کہ وہ مرد کو سمجھائے. اگر مرد پھر بھی نہیں سمجھ رہا تو اپنے بڑوں کو بٹھائے، اپنی طرف سے کسی بڑے کو بٹھائے، مرد کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کسی بڑے کو بٹھائے اور افہام و تفہیم کا معاملہ چلائے کہ شاید کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، معاملہ حل ہو جائے. اگر اس کے بعد بھی مرد کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہا،
تو پھر عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلا لے کر اس مرد سے جدا ہو جائے. کتنا برداشت کرے گی عورت؟ اس کے اندر بھی تو غیرت ہے نا، اپنی زندگی ایسے برباد تو نہ کرے. وہ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے، گھر ملانے کے چکر میں، نبھانے کے چکر میں عورت کی زندگی بھلے برباد ہو جائے لیکن گھر نبھاتی رہے، بےغیرتی پر گھر نبھاتی رہے، وہ گناہ کو برداشت کرتے ہوئے گھر نبھاتی رہے. یہ ہم درس دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی. بھائی بھلے یہ بدنامی بھلے ہوں، لیکن عورت کی زندگی کو اجیر مت بنائیں آپ. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا مرد باز ہی نہیں آ رہا، تو اس کو پہلے یہ چاہیے کہ خود اپنے شوہر سے نمٹے. اگر اس عورت کا شوہر نہیں سمجھ رہا تو بڑوں کو بٹھائیں. پھر بھی نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کو اختیار ہے، اگر اس کے پاس بہت بڑا جگر ہے، دل گردے والی عورت ہے، تو وہ برداشت کرے، زندگی نبھائے. لیکن اگر اس کے دل گردے چھوٹے ہیں، اس کے پاس بڑا جگر نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے کر الگ ہو جائے. ایسی زندگی نہ گزارے کہ اس کا شوہر باوجود اس کے کہ اس کو نکاح کر کے گھر میں لے کر آیا ہے پھر بھی کالا منہ کر رہا ہے باہر. پھر اس عورت کو اختیار ہے کہ خلا لے کر وہ الگ ہو جائے. اب ایک آخری نقطہ اس مسئلے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب لعان ہو جاتا ہے، مرد اور عورت قسمیں کھا کر اپنے اوپر سے حد کو دور کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں. اب لا محالہ لعان کی صورت میں مرد عورت دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے نا، دونوں تو سچے نہیں ہیں، تبھی تو لعان ہو رہا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کا جو کیس ہوا تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا پایا، الزام لگایا. بیوی نے کہا کہ نہیں میں سچی ہوں، شوہر نے کہا، ہلال نے کہا میں سچا ہوں، میں نے دیکھا ہے اس کو زنا کرتے ہوئے. اللہ کے رسول نے جب لعان کروایا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب هل منکما تائب. دیکھو تم دونوں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے، اور جانتا کون ہے اس کو؟ اللہ تعالی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو لعان کرنے کے ساتھ حد سے تو میاں بیوی بچ جاتے ہیں، دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی لعان کے بعد. تو کیا آخرت میں ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا یا نہیں دے گا؟ کیونکہ دنیا میں تو اس نے قسمیں کھا کر اپنی جان چھڑا لی ہے، اپنے آپ کو بچا لیا ہے حد سے. کیا اگر مرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو جو جھوٹا ہوگا ان میں سے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ آج کی آیت جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اس آیت میں انشاءاللہ اس بات کا بیان ہوگا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی حکمت والا ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ اگلی کلاس میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.